नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। पारा नंबर 1 शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सूरह अल-फातिहा है 1 to 7 आया और सूरह अल-बक़रा है 1 to 41 आया। ये पूरा कुरान का इंडेक्स है, कुरान के सारे पारे हैं और उनमें जो भी सूरा है और उसकी जो आयतें हैं वो हैं। ये पारा नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-फातिहा। इंट्रोडक्शन। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है? क्या मकसद है? जाना कहाँ है? मंजिल क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम में से हर एक को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दुनिया में हमारा मकसद अल्लाह की इबादत और इताअत होना चाहिए। इबादत और इताअत से क्या होगा? इबादत और इताअत से अल्लाह ताला हमसे राज़ी होंगे और हमें जन्नत देंगे। ये दुनिया एक क्लासरूम की तरह है जहाँ हम टेस्ट दे रहे हैं और हमारी मंजिल जन्नत है। लेकिन जन्नत का रास्ता कहाँ है? कौन दिखाएगा? जन्नत का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। वो रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अल्लाह से दुआ करनी होगी, अल्लाह से मदद मांगनी होगी, क्योंकि हमारे साथ शैतान भी है जिसकी पूरी कोशिश होती है कि हमको दुनिया में उलझा कर रखे, हमें दुनिया के गम, दुनिया की खुशी में उलझाए और हमें हमारा मकसद भुला दे। हमें अल्लाह से दुआ करनी होगी कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, हिदायत मांगनी होगी। हिदायत क्या है? ये वो रोशनी है जो हमें सिराते मुस्तकीम दिखाएगी। सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए हमें हिदायत की ज़रूरत है और हिदायत हमें किससे मांगनी है? हिदायत हमें अल्लाह से मांगनी है। ये दुआ हम कैसे मांगें, किन अल्फाज में और कब? ये भी अल्लाह का रहम है कि अल्लाह ने ख़ुद सिखाया है कुरान में कि ये दुआ कैसे करो, यानी अल्लाह से हिदायत मांगनी है तो हम कैसे मांगेंगे, ये भी हमें अल्लाह ताला ने ख़ुद ही सिखाया है। ये सबसे बड़ी दुआ है, इसलिए कुरान का आगाज़ ही इस दुआ से हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले अल्लाह की हम्द और तारीफ़ करते हैं। ये दुआ का आदाब है कि सबसे पहले जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ़ करते हैं, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो रब है आलमीन का, यानी तमाम जहानों का, जो रहमान और रहीम है। वो बदले के दिन यानी क़यामत के दिन का मालिक है। उस दिन फ़ैसला उसी के इख्तियार में होगा। फिर हम कहते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, यानी हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। इबादत भी हम तेरी ही मदद से कर सकते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें तेरी ही मदद चाहिए। फिर हम मांगते हैं कि ए अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत दीजिए, यानी वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है। ए अल्लाह, हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। फिर हम कहते हैं कि ए अल्लाह, हमें उन लोगों का रास्ता दिखाना जिनसे तू राज़ी हुआ और जिन पर इनाम किया। उन लोगों का रास्ता मत दिखाना जिनसे तू नाराज़ हुआ और जिन पर तेरा गज़ब हुआ। और ए अल्लाह, उन लोगों का रास्ता भी मत दिखाना
جو لوگ اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعا قبول کرنا۔ سورہ کا مطلب ہوتا ہے چیپٹرز، اور فاتحہ مینس کھولنے والی۔ سورہ فاتحہ یعنی کتاب کو کھولنے والی سورہ۔ یہ شروع مکہ میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے پہلے جو نازل ہوتی ہے سورہ اسے مکی سورہ کہتے ہیں۔ یہ ایسی سورہ ہے جو پوری ایک بار میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ علق، سورہ مزمل، سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ ہدایت مانگنے کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کتاب سے ہمیں فائدہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ یہ دعا اللہ سے دل سے مانگیں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر نالج کا سورس ہیں، اور یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں۔ تو کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ ہی کی مدد کی ضرورت ہے۔ سورہ الفاتحہ بندے کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ صراط مستقیم دکھا دے، وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہو، اور قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے سیدھا راستہ دکھاتا ہے کہ لو یہ پڑھو۔ جب ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب دیتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھو تو تمہیں صراط مستقیم دکھتا جائے گا اور تم اس پر آگے بڑھتے جانا۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کی فضیلت کے حساب سے اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے پڑھ کر دم کیا جاتا ہے شفا کے لیے۔ اسے الکتاب یعنی کتاب کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین قرآن کی ماں ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا۔ اس لیے اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ یہ سورہ فاتحہ کے الگ الگ نام ہیں۔ اسے الحمد، تعریف اور الصلاح بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الفاتحہ میرے اور میرے بندوں کے بیچ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسے الصلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام الصلاح بھی ہے، کیونکہ نماز کی صحیح ادائیگی کے اور مکمل ہونے کے لیے اسے پڑھنا ضروری ہے۔ اسے الشفا، دا کیور، دا رقیہ، الرقیہ ریمیڈی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق ایک صحابہ نے ایک قبیلے کے سردار کے علاج کے لیے اس کو پڑھ کر دم کیا تھا۔ سورہ الفاتحہ میں 7 آیات، 25 ورڈز اور 113 لیٹرز ہیں۔ اسے الکتاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں پورے قرآن کی سمری ہے، قرآن کی ماں ہے یہ۔ سورہ الفاتحہ کی فضیلت، اب الگ الگ حدیثوں سے دیکھیں گے ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، لہٰذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ ایک مرتبہ یوں فرماتے ہیں بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔
جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اس کے علاوہ جس چیز کا سوال کرے گا اور کچھ مانگے گا وہ بھی اسے دے دوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ، دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیزیں ضرور عطا کی جائیں گی۔ سنن نسائی کی روایت ہے یہ۔ پھر اگلی حدیث ہے، حضرت ابو سعید مالے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایسی صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ 7 المثانی ہیں، وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا۔ نیکسٹ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الفاتحہ ہی ام القرآن، ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں۔